کے حوالے سے ان مسائل پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو نیچرل ٹپ کے ساتھ ایک ایسے ویسٹ ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں کہ جس کی مدد سے آپ اپنے تمام پرابلمس کو سالو کر سکیں. جی جناب, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتی ہیں ایک ایسی شخصیت پی ایچ ڈی ہے الٹرنیٹو میڈیسن میں, پچھلے 12 سالوں سے الیکٹرانک میڈیا پر ہیں اور جناب قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. اور سب سے بیسٹ بات, ورلڈ میں فرسٹ ٹائم سمدہ ہیلنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا ہے اور پرنس آف ہیلنگ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. جی ہاں ناظرین, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ہوں, بہت فریش ہوں, اللہ کا کرم ہے اللہ کا. اوکے ڈاکٹر صاحب, بالکل. ناظرین, ہمارے ساتھ آج ایک اور گیسٹ بھی موجود ہیں, انہیں بھی ہم ویلکم کریں گے. ڈاکٹر عبدالصمد کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور فیلنگس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ شکر, ٹھیک ٹھاک, بالکل خیر سے. اوکے جی ناظرین, ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم اپنے پروگرام میں ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, تو آج ہم ڈسکس کریں گے بیک پین اینڈ جوائنٹ پین پر, اور اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کی وجوہات سے, علامات کیا ہو سکتی ہیں اور ان سے آپ کو مزید اور کون سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آج جو ہمارا ٹاپک ہے بیک پین اینڈ جوائنٹ پین, تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو جوائنٹ پین ہے یہ ہے کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ وجوہات تو بہت ہے اس کے پیچھے. نیچرل لائف ہے اور ساتھ ہی لوگوں کے وزن بڑھتے جاتے ہیں, جو غریب غذائیں لیتے ہیں, اور دوسرے نفسیاتی مسائل بھی ہے, اور بھی جوائنٹ میں پرابلمس آتے ہیں آج کل. تو ہمارے لائف سٹائل چینج ہو گئے, تو اس وجہ سے لائف سٹائل چینج ہو گیا. بالکل فیض صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ جو جوائنٹ پین ہو رہے ہیں آج کل مرد اور حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ یہ پرابلم پھیلتا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہو سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیں, ایک وجہ آج کل کی فاسٹ لائف. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم واک کرتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, یعنی انرجی گین کرتے تھے. اب اتنا پالوشن بڑھ گیا ہے, ذرا سے قریب جانے کے لیے بھی آدمی گاڑی استعمال کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب آپ کی فزیکل ایکسرسائز جتنی کم ہو جائے گی, ریڈیوس ہو جائے گی, تو آپ کے اس کے پھر افیکٹس پڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو سرد ممالک میں لوگ ہیں, کیا اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہر طرح کے سیزن ہم انجوائے کرتے ہیں, سردی گرمی سرزا بہار ہر طرح کے موسم ہیں, لیکن ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جوائنٹ پین ہوتے ہیں, تو بنسبت جو سرد ممالک میں لوگ ہیں ان کو زیادہ یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ وہاں زیادہ ہوتے تھے ایک وقت, مگر اب جو ہے تقریباً یہاں پر زیادہ تقریباً سیم ہو میں بھی سیم ہو, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا, جو شہر میں جو گرم سیر ممالک میں ہے, وہاں پر بھی تقریباً مصنوعی مشینی زندگی اور یہ فاسٹ لائف اور جو ہے نا موومنٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بڑھ گئے ہیں, تقریباً سیم ہو چکے ہوں گے. جی فیض صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کوئی پرسنل ایک ایکسپیرینس بتائیے جو آپ کو جوائنٹ پین کے حوالے سے ہوا, آپ نے ادر کا کسی کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے, اپنا کوئی ایکسپیرینس ہو آپ کا؟ نہیں, ایسا حقیقت میں ہوا ہے, کئی مرتبہ جوائنٹ میں درد ہوا, خاص طور پہ گھٹنوں میں بھی ہوا. تو سمدہ جو ڈاکٹر سمد مسافر صاحب نے جو اس کو ڈسکور کیا ہے, یہ بہت ہی بڑی نعمت بھی ہے. بالکل, اس کو ہم نے خود بھی اپلائی کیا, اپنے بچی پہ بھی اپلائی کیا, تو اس سے حقیقت میں افاقہ آتا ہے بالکل, اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک مثال پہلے بھی بتائی گئی تھی, ڈیورنگ ڈرائیونگ اچانک ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. اب آدمی کیا کرے, ڈیورنگ ڈرائیو کر رہا ہو ٹریفک میں, تو پھر یہ بولا سمدہ ہیلنگ انرجی کیا کہ 2 دفعہ سے اس جگہ پھونک دیا, ود ان اے منٹ وہ درد ختم ہو گیا. ایسے بہت سے ایکسپیرینس ہیں فیض صاحب, جیسے کہ ہماری کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے, ینگسٹ میں ہو رہا ہے, بچوں میں ہو رہا ہے, ایجڈ پرسن میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہیں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں, ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں, اور ان میں نیکسٹ ڈے اتنی امپروومنٹ آتی ہے کہ جو لوگ چل نہیں سکتے اپنی ٹانگوں سے, اور ماشاءاللہ ان میں اتنی امپروومنٹ آتی ہے کہ وہ سیکنڈ ڈے جب ڈاکٹر سمجھ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں سے چل کے آ کے وہ سرٹیفکیٹ ریسیو کرتے ہیں. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب جی مجھے بتائیے گا کہ جسمانی کمزوری بھی کیا جوائنٹ پین کی وجہ بن سکتی ہے؟ ہاں,
یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. چیئر پہ بیٹھ کے 3 4 5 چیئر رکھی ہوئی تھے تو وہ چیئر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو میں نے میں نے کہا تھا سب کا آج میں ہیلنگ کروں گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہرحال 1-2 تو چلے گئے, 1-2 جب رک گئے اللہ نے ان کو شفا بھی دے دی. اگلا دن انہوں نے ان کو بتایا, اگلے دن انہوں نے جو دوسرے لوگ آئے تو ان کو بتایا نہیں کروائیں یہاں سے ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا اللہ نے شفا دے, ہم کل سے دیکھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نماز پڑھ. تو اس کے بعد نماز انہوں نے الحمدللہ سب کے سب بہتر ہو گئے. اور اس کے بعد اتنے زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے, اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پر روزانہ کے حساب سے کئی 100 پیشنٹ تھے جس کا میں علاج کرتا تھا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ایسا میرے پاس بھی ایک ایکسپیرینس ہے, لیکن ناظرین میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید جانیں گے کہ جو کمر کی درد ہے اس سے اور کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ٹائم ہو گئے ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کمر درد پہ. جس طرح سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اس بیماری کے اندر ضرور مبتلا نظر آتا ہے. جیسے کہ بچے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں تو بہت دیر تک پڑھتے پڑھتے ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے. خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کرتے کرتے بہت زیادہ تھکاوٹ فیل کرنے لگ جاتی ہیں. مرد حضرات جو کہ آفس میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہو جاتی ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں, جن کی وجہ سے ان کی جوائنٹس میں بہت پین ہوتا ہے. ناظرین ہم اسی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں بریک سے پہلے ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتی تھی, کیونکہ میں بھی ڈاکٹر عبدالصمد کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. تو ناظرین میں نے یہ فیل کیا ہے کہ کمر میں درد اگر کہ بہت سے لوگ وہاں مسجد میں موجود تھے جن کو انہوں نے ہیل کیا اور الحمدللہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ناظرین ایسے بہت سے پیشنٹ جو ہیں آ چکے ہیں انسٹیٹیوٹ میں اور انہوں نے جو ہے یہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں, اور ماشاءاللہ سے پہلے دن جب وہ آتے ہیں تو ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے, ہمیں بہت سی پرابلم ہوتی ہیں. تو جب وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں نیکسٹ ڈے ان کے ایکسپیرینس میں یہ بات ضرور شامل ہوتی ہے کہ آج ہم نے پرسکون جو ہے نماز ادا کی اور کھڑے ہو کر بالکل ادائیگی کے ساتھ اپنی نماز کو ہم نے ادا کیا ہے. اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا موہرا ہل جاتا ہے, تو کیا اس سے فالج کا بھی کچھ ہوتا ہے کہ اس سے فالج ہو سکتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جو آخری موہرا ہے وہ متاثر ہو؟ تو دیکھیں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جس سے نروس کے اگر صحیح کام نہیں کر رہے تو پاسبل ایسے ہو سکتا ہے, مگر یہ کوئی ایسے بات نہیں ہوتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتے ہیں پرابلم پہ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا, کسی کے موہرے ایک دوسرے سے رد بدل ہو گئے تو اس صورت میں تھوڑے سے ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں مسز عظیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. اوکے جی مسز عظیم, کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی تھی اپنے میرے کو نفسیاتی وہ ہے مسئلے, اس سلسلے میں بات کرنی تھی. جی بتائیں. جی بولیے. پلیز بتا دینا. میں تقریباً میری شادی کو 20 سال ہو گئے اور میں 1 سال ہی ہوا تھا میری شادی کو, تو میرے کو نفسیاتی دورے پڑنے لگے تھے. اچھا. میری دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو جاتی ہے اور پھر میرے کو منہ سے پانی آنے لگتا ہے, ہاتھ سے اکڑ جاتے ہیں, اور پھر نا میرے کو سانس رکنے لگتی ہے. جیسے سانس کھینچتی ہوں نا پوری نہیں آتی ہے, لیکن جیسے 100 میں سے صرف 10% سانس آتی تک نہیں آتی ہے میرے کو. اچھا. یہ بیماری مطلب کیوں ہوتی ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اب میرے کو ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے. پہلے میں جینیکس اور پراپرلی میرے کو ڈاکٹر نے دی تھی, پھر وہ اتنی کھائی کہ میرے پہ اثر نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے ایک اور گولی لکھ کے دی ہے
पैरोक्सिन CR लिख के दिए, अब वो मैं खाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब से प्लीज इस बात में पूछ ले। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका लाइव जवाब दे रहे हैं, प्रोग्राम देखती रहिए। जी कुछ पूछना था मैंने, चलो तो कट के। अच्छा ये बता रहे थे कि प्रॉब्लम क्या, सांस लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सही नहीं समझा आई थिंक सब। नहीं एक्चुअली ये जो बताइए डिप्रेशन के कॉज सारे वो है, क्योंकि आवाज सही नहीं आ रहा था मुझे, सही समझ जिससे नहीं। अचानक कांपता, जिससे वीकनेस हो जाती है, सांस नहीं आती, ये डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये ऐसे अटैक्स आते हैं। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या बताया डॉक्टर साहब? इनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन बहुत यूज कर रही है लेकिन उससे इनको फाका नहीं हो रहा। सांस नहीं सांस का नहीं, उन्होंने इस तरह बताया कि उनकी फिजिकल अचानक कमजोरी महसूस, अचानक वो बिल्कुल मुंह से पानी आना शुरू हो गया, यानी अचानक इस तरह का दौरा पड़ा कि जिससे बहुत वीकनेस फील होने लगी। तो ये वो होता है कि जो कोई डिप्रेशन के इफेक्ट्स में हमने ये चीज नोट की किसी डिप्रेशन पे हो सकता है, हार्ट के भी चेक करवाएं। हाँ। हार्ट के बिल्कुल करवाएं, ECG करवाएं। बाकी डॉक्टर से आप रुजू कर ले, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट से आप रुजू करें। और इस तरह के आपको अगर ये सांस का रुकता है तो ये एक अमल, अजीब अमल है। तो इसमें नेचुरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह एंड पे आप देखेंगे कि आपको नेचुरल तरीका इंशाल्लाह हम बताएंगे कि किस तरह अपना इलाज करें। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कमर के दर्द जिन लेडीज को होती हैं या जेंट्स हैं, तो उनको अपने फुटवेयर किस तरह के यूज करने चाहिए, अपनी चाल कैसे रखनी बिल्कुल चाहिए? हील वाले जूते को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम कमर में ला सकते हैं और जॉइंट्स में भी पेन आ सकते हैं। हील वाले जूतों से थोड़ा सा परहेज करें। डॉक्टर साहब, क्या जहनी दबाव, इससे भी इंसान की जो कमर दर्द और जॉइंट्स में पेन हो सकता है जहनी दबाव की वजह से? बहुत जहनी दबाव से तमाम बीमारियां आती हैं। जहनी दबाव तो बहुत बदतरीन चीज है, क्योंकि पूरी बॉडी को वो मुतासर करते हैं। अब बॉडी के हर सिस्टम को मुतासर करते हैं। जी सही साहब, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखें शुरू से ही यानी आदमी जवानी से ही अपने विल पावर के जरिए अपने आप को हमेशा रेजिस्ट करें इन चीज़ों के, और अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना ले कि बुढ़ापे में जाके ये ना हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो अब मुझे लेटना ही है। नो, उसको उस वक्त तक मैं मरते दम तक मैं चलता फिरता रहा हूँ, ये विल पावर में ध्यान में सोच ले तो उसकी कोई बीमारी नहीं आएगी। और खासतौर पर बैक पेन भी आप जिक्र कर रही हैं, ये उसी हम लोग यही करते हैं, जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है बैक पेन या घुटनों की खासतौर पर, तो हम लोग यही कहते हैं आप ये मत समझिए कि आप आपकी इतनी होगी, नो, एज की कोई अहमियत नहीं, आप चलते फिरते रहे। अगर आप लेट गई जब बैठ गए तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सही, बिल्कुल आप। और स्पेशली खवातीन के लिए कि वो जो हील पहन के बहुत चलती हैं, ठीक है नॉर्मल, अगर आप कहीं आ रही जा रही हैं, घर पर हैं, तो आप कोशिश करें कि स्लीपर आप लोग यूज करें। हील पहनने से थोड़ा सा आप लोगों को ग्रेस करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सोते वक्त जो रीढ़ की हड्डी के पेशेंट होते हैं उनको सोना किस तरह से चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए सोते हुए? हाँ, सोते हुए देखिए एहतियात ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि हम आजकल जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं ये बड़ी हेल्थी है, ये उन्हें होते हैं थोड़ा सा हार्ड, यानी जो मैट्रेस होते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी सख्त ना हो, वो उस पर लेटना चाहिए, सोने चाहिए। तो फिर कमर के प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कमर सीधा होते हैं ना, फिर खम नहीं आते। अब देखे मोटापा भी अगर है तो वो खमली आते हैं, आप जो सोते हुए भी खमली आते हैं और चलते हुए भी खमली आते हैं। जब खम आ जाता है उसमें कमर में, जब खम आ जाते हैं तो वो मोहरे प्रॉब्लम पैदा करता है। लेडीज में ज्यादा होते है, क्योंकि नफसियाती तौर पे लेडीज सेंसिटिव होती है, ज्यादा टेंस हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रेस का शिकार है बनिस्बत मर्दों के। मगर जेंट्स जो है ना, चूंकि इतनी ज्यादा उन्होंने ये मसनूई मशीनी दुनिया में आगे बढ़ना होता है, उन्होंने सुबह निकलना होता है, उन्होंने तो मकसद प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ मीन आजकल स्ट्रेस, प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है स्ट्रेस, क्योंकि हजारों प्रॉब्लम्स है बिजनेस के लिए, बहुत से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और फिर धोखे हैं, इंसान हैं अजीब लालच में आ चुके हैं, सही तरीके से इंसान
اپنے کاروبار کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں ہزاروں ہوتے ہیں, ہزاروں مسائل ہوتے ہیں, جابز میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, آگے بڑھنے کے کمپٹیشن ہے اور جیلسی ہے, حسد ہے, تنگ نظری ہے, اور ایک دوسرے سے جو ہے نا مقصد کسی بھی طریقے سے, اور وعدہ دیے, پیسے دیے, وعدہ دیے, وہ قرض نہیں ملتے ہیں, کچھ اور ہوتے ہیں, بہانے ہوتی ہے, اور انسان سے انسان کا دل ہٹ جاتے ہیں جب انسان کوئی بار بار آپ کوئی کچھ کہتے ہیں, بار بار آپ ان کو کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ یہ کر لو, وہ عمل اس پہ نہیں کرتا ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے بالکل کروں گا, بالکل آپ بے فکر رہیں, وعدے بھی دے دیتے ہیں, پھر اس پہ بھی نہیں ہوتا ہے, تو انسان سٹریس میں آ جاتا ہے. تو اس صورت میں سٹریس میں جب انسان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس جوڑوں پہ بھی اثر کرتا ہے, کمر پہ بھی اثر کرتا ہے, جگر پہ بھی کرتا ہے, دل پہ بھی کرتے ہیں, اور جو میدا ہے اس پہ بھی کرتا ہے, پوری دنیا پہ انسان پہ کرتا ہے. اچھا فرید صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جو یہ پرابلمس ہیں یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں یا عورتوں میں؟ نہیں سر نے صحیح بولا ہے, یہ عورتوں میں ہی زیادہ دیکھی گئی ہیں. جیسے بتایا کہ عورتوں کو نفسیاتی طور پہ سینسیٹیو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اگر کوئی بھی چیز جلدی وہ اپنے اندر ابزارو کر لیتی ہیں. پھر کال جی فرید صاحب کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی فرزانہ, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا تھا نا. جی جی بات کیجیے, ڈاکٹر صاحب ہیں. جی جی پلیز بات کریں میرے سے. جی جی ڈاکٹر صاحب, میرے سر نا تقریباً ہر وقت نا درد ہی رہتا ہے نا, اور ساتھ اس طرح کہ مجھے ڈپریشن کی شکایت بھی بہت رہتی ہے نا. اچھا, اور سر میں درد, بہت زیادہ میڈیسن استعمال کر چکی ہوں, لیکن وقت طور پر آرام آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر درد شروع ہو جاتا ہے نا. اور صبح سے تقریباً لے کے 1 بجے تک مجھے نہائی بھی نیند آتی ہے نا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت سوتی رہوں. پلیز مجھے کچھ بتا دیجیے نا میڈیسن کے علاوہ, کیونکہ میڈیسن میں یوز کر رہی ہوں. اچھا, ڈپریشن کے اینٹی ڈپریسو میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟ ہاں جی, میڈیسن کے ڈپریشن کی میڈیسن یوز کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو نیچرل طریقہ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آن لائن بتا دیجیے. جی بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, میں ابھی آن ایئر بتاؤں گا آپ کو. جی ڈپریشن پہ ہم نے بڑے اچھے پروگرامز بھی کیے یہاں پر, اور بڑا اچھا ریزلٹ ملا, لوگ کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, اللہ نے ان کے پرابلمس کیور کیے, ٹھیک ہو گئے, بڑے زبردست. یہاں پر ہم نے بڑے اچھے پروگرامز کیے ڈپریشن, کیونکہ ڈپریشن پہ مجھے بہت تجربہ ہے, انتہائی پڑھا ہوں, سائیکولوجی پڑھی اس کے حوالے سے, تمام جو جتنے بھی ڈپریشن سے اس کے اقسام ہیں وہ پڑھی, سارے کچھ اس پہ پھر پریکٹیکلی نیچرل طریقوں کو آزمایا, یوگا, سمدھا ہیلنگ انرجی, HMF ہیومن میگنیٹک فورس, اور کلر تھراپی, حتیٰ کہ یوگا تھراپی استعمال کیا, ہیپنو تھراپی استعمال کیا, اس پہ بڑا اچھا نتائج ملے اور بہت زبردست علاج ہوئے. تو میرا ایک کتاب ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس کو بھی پڑھ لیں آپ, اور مراقبہ کریں, اپنے اسٹریس کو کم کریں. اچھا کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے؟ میں صدف چانی بات کر رہی ہوں, فرام واقع. اوکے جی صدف, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری ماما کا گھٹنوں کا بہت پرابلم ہے نا. اوکے. ان کو بہت زیادہ سویلنگ بھی اور بہت درد ہوتا ہے, اور کافی زیادہ انہوں نے میڈیسنس اور ٹیبلٹس بہت زیادہ لی ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں ہو رہا, فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, فرق نہیں پڑ رہا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کیا پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کی مدر ہیں, ان کے جو گھٹنے ہیں اس میں سوائلنگ آ چکی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. صدف ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب آنر بتاتے ہیں. سوائلنگ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرتا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے, کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے. تو آپ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نیچرل طریقے سے کچھ آئل لے لیں, اور اس میں نمک ڈال دیں. نمک کو آپ اس کو گرم کر دیں, گرم ہونے کے بعد آپ وہاں پر خوب مالش کریں, خوب مساج کریں وہاں پر. خوب مساج کے بعد آپ اس کو گرم کپڑے سے آپ اس کو کر لیں. مگر یہ ہے کہ دیکھیں انفیکشن تو نہیں ہے, اس کے لیے پھر آپ کو اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے, بہت سارے پرابلم. تو آپ خود مالج سے بھی رابطہ کریں, ضروری ہے. جی فرید صاحب آپ کیا کہیں گے ان کے جواب میں؟ تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ سمدھا ہیلنگ کے ذریعے کس طرح سے کیا؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے جنرل بات تو یہ ہے
یہ ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں جو شخص ایک دفعہ میڈیسن لے لے وہ زندگی بھر میڈیسن لیتا رہے. سمدھا میں یہ بات ہے, اگر کسی کو میڈیسن چھوڑنی ہے وہ سمدھا ہیلنگ پہ آ جائے, کوشش کرے, خود اس کو اپلائی کرے, اس کے بعد سے اس کو میڈیسن ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ میڈیسن آج لی کل صحیح ہو گیا پھر دوبارہ بیماری, سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پروسیس زندگی میں چلتا رہتا ہے. اس لیے ریکمینڈ کیا تھا کہ سمدھا کو اڈاپٹ کریں اور پھر دیکھیں میڈیسن چھٹکارا حاصل کر لیں. بالکل انشاءاللہ. بالکل بالکل. فرید صاحب, آپ پہلے سمدھا ہیلنگ سے پہلے آپ کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے تھے؟ جی کرتے تھے. کبھی درد ہوا پیرول ایکسٹرا لے لی, اسپرین کچھ اس طرح کی دوا لے لی, ہر چیز کی میڈیسن کر رہی ہے. ہم لوگ ڈاکٹر فیملی سے اور میڈیسن تو بہت کامن ہو گئی اتنی لینا, آج کل تو بچہ لیتا ہے. تو سمدھا سے یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سمدھا اپلائی کر دیا اس وقت تو سمجھ لیں اتنی انرجی اندر آ جاتی ہے, وہ انرجی مستقل کنٹینیوس رہتی ہے, وہ چیز اس وقت صحیح ہوتی ہے بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن سے کچھ جن کے پاس کرونک ڈیزیز بیماریاں ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے میڈیسن کو انرجائز کر دیں اور پھر اس کے اس لحاظ سے علاج کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وفاقت دیتا ہے اس پہ. بہت اچھی بات کی فرید صاحب آپ نے. ناظرین کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کالز آ رہی تھیں لاہور اور پنڈی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہیلنگ سیشنز آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. کراچی میں ڈاکٹر صاحب کا ہیلنگ سیشنز ہوں گے 4 فیب کو, مینس 4 فروری کو پی سی ہوٹل میں. اس کے بعد جو راول پنڈی کے لوگ ہیں وہ 25 فروری کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور جو لاہور کے لوگ ہیں وہ 3 مارچ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں پی سی ہوٹل میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کراچی میں یہ 4 فیب کو ہے. اچھا. یعنی آج سے ایک ہفتہ, اگلے ہفتے ڈاکٹر صاحب سیمینار ہوگا اور اس کے بعد ہفتے میں نہیں, اگلے ہفتے میں. صحیح ہے, بہت اچھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پرابلم ہے کمر درد کا, جوائنٹس پین کا, آج ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ سمدھا ہیلنگ سسٹم کے ذریعے ہم جو ہیں ان پرابلم سے اوور کم ہو سکتے ہیں. تو مزید ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو دونوں پرابلمس ہیں اس کے لیے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہمیں کیا کیا ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے, نیچرل فوڈ ہمیں یوز کرنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹی, اور مزید کیا احتیاط آپ بتا سکتے ہیں؟ جی, کمر کے پرابلمس کے لیے انسان کو بیٹھنے کا تھوڑا طریقہ سیکھنا چاہیے, کمر گردن سیدھا کر کے. ایک ایکسرسائز ہے, اگر وہ کرتے الٹی پالٹی مار کے کمر گردن سیدھا کرتے بیٹھ جائیں, گہرا سانس لے اور سانس کو پھر روک لیں. 1 منٹ کے لیے رک سکتے ہیں, آدھے منٹ کے لیے رک سکتے ہیں, 4 سیکنڈ کے لیے رک سکتے ہیں, پھر چھوڑے, پھر لے, 4-5 اس طرح کے سانس لیں. ایک تو کمر کے ایکسرسائز آپ کے ہو گئے, آپ نے سیدھے رکھے تھوڑی دیر کے لیے. دوسرے آپ کے سانس کے آپ کو ریلیکس سیشن ملتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی ایسی جگہ پہ لیٹ جائیں جہاں پہ سیدھا, مقصد ایسا کوئی جگہ ہو جو بالکل نرم نہ ہو. ایک چادر بچھائیں, دری بچھائیں, یا کوئی اس طرح کی کارپیٹ پہ لیٹ جائیں, بیڈ پہ نہیں, کارپیٹ پہ لے جائیں, یا کوئی تھوڑا سخت سا میٹرس ہو اس پہ لیٹ جائے. کمر گردن کو سیدھا کرے, سرانا نہ رکھے. 10 منٹ کے لیے ساتھ گہری سانس لیتے رہے 10 منٹ کے لیے. یقین مانے آپ اٹھیں اس 10 منٹ کے بعد آپ کی کمر درد جیسا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جوائنٹ پین اسی طرح. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, نیچرل طریقہ ہے بالکل. اور ہم لیٹتے وقت ہم اگر رات کو سوتے ہیں تو تھوڑا نرم ہو, جس طرح کے ہم بچھاتے ہیں کوئی وہ جو کاٹن کی جو فارم ہوتا ہے, کاٹن کی فارم نہ ہو, کاٹن کا وہ ہم بچھاتے ہیں, گدی نا, اس کو بچھاتے ہیں. اور سرانا تھوڑا سا نیچے رکھنی چاہیے, کیونکہ اس طرح لوگوں کا جو پرابلمس ہے سرانا بہت اونچا رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کمر میں درد آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کمر درد کے بڑے موضوعات ہیں جسے ہم خود زیادہ تر یوں بیٹھنا, نیچے ٹیک لگا کے اور ٹی وی دیکھنا, گردن میں یا درد آ گئی ہے یا پھر کمر میں درد آ گئی ہے, خم آ جاتے ہیں نا. تو اگر آپ دن میں مثال کے طور پہ 6 گھنٹے اس طرح بیٹھتے ہیں, اس طرح ظاہر ہے 6 گھنٹے تو لوگوں نے آج کل میڈیا اتنا انٹرسٹنگ جو وہ جو ڈرامے ہیں اور جو ہے, ایک انڈین مووی دیکھیں گے تو 3 گھنٹے, 2 مووی تو دیکھنا ہی, اسی حالت میں بیٹھے ہیں. 2 تو دیکھنا ہے. اپنی اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹائم ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آ کے اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے.
ویلکم بیک نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں. جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر عبدالصمد سے کچھ ٹپس پوچھ رہے تھے، اس وہی ٹپس ہم جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. جی پروگرام کبھی ناظرین دیکھے کبھی پروگرام سٹل ہو جاتا ہے، بالکل آواز نہیں آتا ہے، ہماری کوئی پرابلم ہے، ہمارے نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا معذرت خواہ ہیں ہم. انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے پروگرام صحیح ہو جائیں. اور کبھی بیچ میں پرومو چل رہا ہوتا ہے، کبھی کیا چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سمجھ نہیں آیا اس کا جو جواب تھا، کوئی ایک لیڈی کے جو انہوں نے جو سوال تھا، کون سا جواب نہیں ملا آپ کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں ضرور بتاؤں گا. انہوں نے جو کال کیے تھے تو اس وقت میرے خیال سٹیل تھا، کوئی پرابلم تھا، وہ ہمارے آواز نہیں جا رہے تھے اور شروع میں نہیں جا رہے تھے کہ کیا تھا. تو برحال یہ ہے کہ ہم اس پہ مزید اچھا ٹپس بتایا میں نے کہ آپ لیٹ اور تھوڑا سا ہارڈ سے لے کچھ جو ہے نا جو گدا ہے وہ ہارڈلی کچھ ہو اور اس پہ آپ لیٹیں اور بہتر ہے. ایک تو یہ، دوسرا جو ہے نا ہم نے بتایا کہ سرانہ کو آپ نے بہت زیادہ اونچا نہیں رکھنا ہے، اس وجہ سے بھی کمر میں درد آ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ اس طرح بیٹھنے سے جو ٹیک لگا کہ بہت زیادہ انتہائی، اگر آپ دن میں 6 گھنٹے اس طرح بیٹھتے ہیں تو کم سے کم آپ کو آدھے گھنٹے کے ایکسرسائز کی ضرورت پڑتے ہے، تاکہ ایکسرسائز یوں کر لے تو پھر وہ پرابلم آپ کو نیک اینڈ بیک پرابلم آپ کو نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے ہیں، زیادہ موومنٹ نہیں ہے، زیادہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، کار میں آتے ہیں جاتے ہیں، گھر چھوٹا ہے، بڑا ایکسرسائز آپ یعنی واک نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں، تو پھر یہ پرابلم نہیں آئیں گے. ورنہ اس پرابلم کا گھنٹی ہے جو کہ خطرے کا، کہ اگر آپ اس طرح بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے ہے، کچھ لوگ تو 8 12 گھنٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ تو اس سے بھی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ایکسرسائز کا منیمم آدھے گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کمر میں ضرور پرابلم آ سکتا ہے. اور اگر آلریڈی آپ کو پرابلم ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسا سیدھا بیٹھے یا سیدھا لیٹے یا کوئی اس طرح کے کچھ، یا چیئر پہ بیٹھے. اگر آپ نے واچ کرنا ہے تو چیئر پہ بالکل کمر گردن سیدھا ہو، اور چیئر پہ اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر پہ کام کرنا تو بالکل کمر گردن سیدھا رکھے، کمپیوٹر پہ کام کرے، یا اگر کسی ٹیلی ویژن کو واچ کرنا ہے تو بھی کمر گردن سیدھا کر دیں تو بیٹھ جائیں. تو اس صورت میں آپ کو ہوتے ہیں کہ آپ کے کمر کو جو ہے نا سکون ملتے ہیں، عصبی ریشے جو ہے صحیح ورک کرتے ہیں، خون کی دوران اچھی ہو جاتی ہیں اور سکون ملتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ یوں ہوتے ہیں تو کمر میں خم آ جاتے ہیں، پریشر آ جاتے ہیں ان پہ، اس لیے احتیاط کریں. اور ایک اور مسئلہ جو ہے وزن کا بڑھنا، یہ بڑے خطرناک ہے، اور وزن کو نارمل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ضمیر خان جمالی بات کر رہا ہوں، ولیج سیمو خان جمالی، ڈسٹرکٹ دادو سندھ سے. اچھا جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے میرا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو مجھے الرجی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں الرجی کھیلتا ہوں اور بھاگتا ہوں تو الرجی ہوتی ہے. الرجی کس چیز کی ہوتی ہے آپ کو؟ اسکن کی؟ سر جسم پر. سر کس چیز کا؟ سر جسم پر، ہاتھوں پر، پیر پر. جسم پہ، ہاتھوں پہ ہو جاتے ہیں. اچھا پوری باڈی پہ ان کی. ہاں تو آپ اس طرح کرے، کوئی اینٹی الرجک لوشن لگایا کرو جہاں پر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے آپ کے کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں ڈسٹ ہوتے ہیں، ڈسٹ آپ کی جلد پہ لگتے ہیں اور الرجی ہو جاتا ہے. اس ڈسٹ میں کچھ کیمیکلز ہوتی ہے، تو آپ پہلے سے جب آپ جاتے ہیں نہا کے آپ تھوڑا سا لوشن، اپنے اینٹی الرجک لوشن لگا کے پھر اس کے بعد آپ کھیلیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا یہ پرابلم. اور ٹھیک ہے. اور آنے کے بعد لازمی آپ کر لیا کرو. جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ خوب نہائیں، کسی ایسے اینٹی بیکٹیریل صابن سے، آپ اینٹی الرجک صابن سے آپ
نہائیں تو یہ پرابلم خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد نے بہت بہترین آپ کو ٹپس بتائی تھی کمر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے، تو آپ لوگ اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا. ٹائمنگ چونکہ پروگرام کی ختم ہو رہی ہے، تو فرید صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے اہم میسج تو یہی ہے کہ انسان اپنی ڈیلی روٹینز کو مینٹین رکھے، نیچرل طریقے پہ چلائے، تاکہ اس کو آگے جا کے بڑھاپے کی ایج میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ اس کو بیک پین ہو، نہ گھٹنوں کا پین ہو، نہ کوئی اور پرابلم ہو. اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو سمدہ ہیلنگ کو اڈاپٹ کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ فرید صاحب، آپ نے بہت اچھا میسج دیا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ جی ناظرین، آج ہم نے بہت کچھ سیکھے اس حوالے سے. جوائنٹ پین اگر آپ کے ارد گرد لوگوں کو ہے، کسی اور کو ہے، آپ کو ہے، خدا نہ کرتا کوئی پرابلم ہے، تو تمام کے تمام ان کا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے. یہ سب سے ضروری اہم ترین ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی اچھی ہو، ہیلتھی ہو. ہمیں یہ اسٹریس سے دور ہو جائے تو ہمارے بہت سے پرابلمز انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے پروگرام سے، اور آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ہم حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ، سیم چینل پہ. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.